آپ دیکھ بھی سکیں گے اسکرین پہ اس وقت کہ ہم اس وقت جو ہے وہ تعارف کتاب لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کو اس وقت اسکرین پہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تصویر بھی نظر آئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس پہ آپ اردو کے لنک پہ کلک کرتے ہیں، وہاں پہ دائیں ہاتھ آپ کو جو کتب سلسلہ کا لنک ہے وہاں پہ جا کے یہ پیج کھلتا ہے۔ اس میں آپ جاتے ہیں کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس میں ہم جائیں گے روحانی خزائن، جو کہ ان تمام کتب کے سیٹ کا نام ہے جس میں کہ یہ کتب ہیں، اور اس میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں تمام 80 سے زائد تصانیف حضرت اقدس کی موجود ہیں۔ یہاں سے آج ہم جو تعارف حاصل کر رہے ہیں وہ ہے حضرت اقدس کی تصنیف لطیف معرکۃ الآراء تصنیف لطیف حقیقت الوحی کا، اور اس کتاب کو متعارف کرانے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے مکرم و محترم سید مبشر احمد ایاز صاحب ہوں گے۔ سید مبشر احمد ایاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف صاحب جی مبشر ایاز صاحب، آج آپ ہمارے ناظرین کو متعارف کرا رہے ہیں حقیقت الوحی سے، تو برائے مہربانی آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ کتاب جو ہے یہ تو 739 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں تقریباً 100 صفحے تو عربی میں حضور علیہ السلام نے لکھے اور باقی اردو حصے پر مشتمل ہے۔ تو تھوڑے سے وقت میں چند ایک بنیادی مضامین کا میں ذکر کروں گا اس کتاب کے حوالے سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی اور مسیح کے آنے کی خبر دی تھی وہ میں ہی ہوں، تو آپ نے اپنی سچائی کے دلائل اپنی مختلف کتابوں میں شائع کیے اور ہر مخالف پر اتمام حجت کی۔ پھر اپنی عمر کے آخری حصے میں یعنی اپنے دعویٰ کے تقریباً 26 برس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ کتاب یعنی حقیقت الوحی 15 مئی 1907 کو شائع فرمائی۔ اس کتاب کے دو بنیادی مضامین ہیں، جن میں ایک اسلام کا زندہ اور سچا مذہب ہونا، اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اس میں کہ کس درجے اور کس حالت میں کوئی خواب یا الہام قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کن حالتوں میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ شیطان کا کلام ہو نہ خدا کا۔ آپ نے اپنی یہ کتاب 4 ابواب پر تقسیم فرمائی۔ پہلے باب میں ان لوگوں کا بیان کیا کہ جن کو بعض سچی خوابیں آتی ہیں اور سچے الہام بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا، اور دوسرے باب میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو سچی خوابیں بھی آتی ہیں، الہام بھی ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق تو ہے لیکن بڑا تعلق نہیں۔ اور تیسرے باب میں آپ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو خدا تعالیٰ سے اکمل اور اصفا طور پر وحی پاتے ہیں، اور کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ ان کو حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے پسندیدہ نبیوں اور رسولوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اور حضور نے پھر چوتھے باب میں اپنے حالات کا بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا تیسرے باب میں ذکر ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کس طرح بچپن سے لے کر عمر کے اس آخری حصے تک خدا تعالیٰ کے پیار کا تعلق آپ سے رہا، اور پھر آپ نے خدا کے ان پیاروں اور محبوبوں کی علامات کا ذکر فرمایا جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور دل میں ایک سرور پیدا کرتی ہیں۔ اور خدا کے پیار کی ایک جھلک آپ نے اس طرح بھی پیش کی ہے کہ گاہے گاہے جو آپ کو الہامات ہوتے رہے اس کا تھوڑا سا حصہ آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا۔ اور ایک بہت ضروری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تفصیل تو اس کی کتاب میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے الہامات کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے اپنی اس کتاب میں خدا کے اس پیار کا جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ نے جگہ جگہ یہ بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ سے محبت کرنے کے طفیل حاصل ہوا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 67 پر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی سے پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ آصف صاحب، یہاں میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 14ویں صدی کے ان ظالم مولویوں اور علماء جو ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر عوام الناس کو یہ دھوکہ دیا ہے اور مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور الگ سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ان ظالموں کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اگر اسے 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔
اسی کتاب حقیقت الوحی میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم الانبیاء کی نہایت عرفان انگیز تشریح فرمائی ہے، جو کتاب کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کتاب میں اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہ گویا آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے۔ اے نادانوں، میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ صفحہ 29، صفحہ 406 اور دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر آپ نے اسلام کو زندہ مذہب کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس کتاب میں 200 سے زائد نشانات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت آپ کو بتائے، اور بڑی شان کے ساتھ وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی رہیں۔ یہ پیشگوئیاں حضور کی اپنی ذات کے متعلق تھیں، آپ کے خاندان کے متعلق بھی تھیں، آپ کے دوستوں کے متعلق بھی، آپ کے دشمنوں کے متعلق بھی تھیں، قادیان کی چھوٹی سی بستی کے رہنے والوں کے بارے میں تھیں، اور ہندوستان اور امریکہ اور یورپ کے باسیوں کے متعلق بھی تھیں۔ ان پیشگوئیوں میں لوگوں کے بیمار ہونے، بیماروں کے صحت یاب ہونے، لوگوں کے زندگی پا جانے، عزت و توقیر حاصل ہونے، اور مخالف اور مقابلے پر آنے والوں کی موت اور ذلت و رسوائی کا مزہ چکھنے کے متعلق بھی پیشگوئیاں تھیں۔ لیکن ان سینکڑوں نشانات کو جب آپ نے اس کتاب میں پیش فرمایا تو کسی فخر اور غرور کے طور پر پیش نہیں فرمایا، بلکہ آپ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہزارہا نشان خدا نے محض اس لیے مجھے دیے ہیں تا دشمن معلوم کرے کہ دین اسلام سچا ہے۔ میں اپنی کوئی عزت نہیں چاہتا، بلکہ اس کی عزت چاہتا ہوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ اپنی اس کتاب میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس نعمت کو پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا، سو میں نے جو کچھ پایا اس کی پیروی سے پایا۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں پیشگوئیوں کی حقیقت، ان کی فلسفی پر بھی روشنی ڈالی، اور مولویوں کے مختلف اعتراضات کا جواب بھی دیا، جن میں انہوں نے کبھی یہ اعتراض کیا کہ فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، کبھی یہ کیا کہ فلاں الہام جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ ابھی آپ کے اس پروگرام میں استاذ المحترم مومن صاحب نے دجال کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں صفحہ 44، صفحہ 295، صفحہ 456 پر بھی دجال کی بہت پرمعرف توضیح اور تفسیر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیت کا فتنہ اور بھوت جو ہے اس سے یہ مراد ہے، تو وہاں یہ تفصیل پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو غور و فکر کرنے والوں کو ایک روشنی عطا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کتاب آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھی۔ اس سے قبل آپ نے تقریباً 12 سال پہلے تمام مخالف مسلمان علماء اور گدی نشینوں اور پیروں کو جو مخالفت سے باز نہیں آتے تھے مباہلے کی دعوت دی، اور جب دعوت دی اس وقت جن کو دی وہ 52 کے قریب وہ لوگ تھے، اور جب حضور نے حقیقت الوحی لکھی تو تقریباً تمام کے تمام آپ کی بد دعا کا شکار ہو کر وہ اپنی موت آپ مر چکے تھے، اور اسی طرح مرے جس طرح آپ نے ان کے متعلق بد دعا کی تھی، کوئی سانپ کاٹنے سے، کوئی دیوانہ ہو کر، کوئی اندھا ہو کر، اور کوئی مفلوج ہو کر۔ صرف 12 افراد باقی بچے، اور وہ بھی ذلت اور عبرت کے نشان کے طور پر وہ زندہ رہے۔ آپ نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ 313 اور صفحہ 454 پر یہ ساری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آخر پر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی اس کتاب حقیقت الوحی میں ایک جگہ لکھا ہے جو تب بھی اور آج بھی اسی طرح دلوں کو ہلا دینے والی تحریر ہے، اور اگر دل میں ہو خوف کردگار تو اس کتاب کا یہی ایک صفحہ کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں ہر قسم کا عیب اپنے اندر رکھتا ہوں اور بقول ان کے میں عہد شکن اور کذاب اور دجال اور مفتری اور خائن ہوں، پھر اس میں کیا بھید ہے کہ بد اور بدکار اور خائن اور کذاب تو میں تھا، مگر میرے مقابل پر ہر ایک فرشتہ سیرت جب آیا تو وہی مارا گیا، جس نے مباہلہ کیا وہی تباہ ہوا، جس نے میرے پر بد دعا کی وہ بد دعا اسی پر پڑی، جس نے میرے پر کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا اسی نے شکست کھائی۔ بس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا، کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے اور ہر ایک مقابلے میں خدا نے مجھے بچایا، کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوئی؟ مختصر یہ کہ یہ کتاب ہستی باری تعالیٰ، اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کے دلائل
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی صداقت کے نشانات پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا ہے جی بالکل جس کا پڑھنا غیروں کے لیے ہدایت کا موجب ہے، اور اپنوں کا پڑھنا ایسا علم و عرفان بخشتا ہے کہ بڑے سے بڑا مخالف بھی مقابل پر نہیں ٹھہر جی سکتا۔ بہت بہت شکریہ مبشر ایاز صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔